السلام علیکم ناظرین، تکرار پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں. میں عمران خان ہوں. میرے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان صاحب موجود ہیں. سر بہت شکریہ آپ کے شو میں جوائن کرنے کے لیے. میں یہاں اسلام آباد میں ان کے ساتھ براہ راست اس وقت. خان صاحب، سب سے پہلے آج کی سب سے بڑی خبر ہے، پوری دنیا کی نظریں تھی، امریکہ کا نیا صدر منتخب ہو گیا ڈونلڈ ٹرمپ. آپ کو بھی شوق لگا؟ پتہ ہے، میں سوچ رہا تھا، جب میں تھوڑا اتنا میں نے فالو نہیں کیا، کیونکہ آپ کو پتا کہ ہماری اس وقت ملک میں جو ایکسائٹمنٹ ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ اور ہلری کلنٹن، اپنے بکھیڑے بہت ہیں تو میں وہاں کہاں ان کے اوپر کروں، کیونکہ مجھے وہ دونوں کمزور لگتے تھے. یعنی کمزور کا مطلب یہ کہ مجھے دونوں امپریس تو نہیں کرتے تھے. لیکن میں دیکھ رہا تھا کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے وہ ایک زیادہ سیدھا اور ایک سچا انسان نظر آ رہا تھا. وہ پاگلوں والی باتیں کرتا تھا لیکن وہ بات دل سے کر دیتا تھا. وہ سوچ سمجھ کے کیلکولیٹنگ بات نہیں کرتا تھا. ہلری کا یہ تھا کہ وہ ایک تو وہ بالکل کیلکولیٹنگ تھی، ہر چیز اس کی تھی کہ اگر یہ بٹن دباؤ تو یہ اس نے کہنا ہے، یہ بٹن دباؤ تو یہ کہنا ہے، اس آڈینس کو یہ کہنا ہے. یعنی وہ بالکل ایک ہوشیاری کے ساتھ، ہوشیاری نہیں، اس کی ایک بڑی پڑی ہوئی اسکرپٹ تھی. اور اس کی تھی کہ یہ آف دا کف بات کر دیتا تھا، کوئی الٹی سیدھی باتیں کرتا تھا جس میں کئی بالکل پاگلوں والی بات تھی. لیکن یہ آتا تھا ایک جینوئن آدمی. مجھے جو میری اپنی اسیسمنٹ وہ یہ ہے کہ لوگ پولیٹیشین سے تنگ آ گئے ہیں، یہ جھوٹ سے تنگ آ گئے ہیں، بناوٹی کہ ایک پبلک کے لیے بات کی، دل میں کچھ منہ پہ کچھ. اور یہ جو سوشل میڈیا ہے اس نے دنیا کو بدل دیا. ہوتا کیا رہا ہے اب تک یہ 5 6 7 سالوں سے پہلے کہ سوشل میڈیا ایک ایسی ویپن تھی جو تھی نہیں، تو ساری ہوتی تھی میڈیا کے ذریعے. اب اگر آپ میڈیا دیکھتے امریکہ کا اسٹیبلشمنٹ کا میڈیا، وہ سارا ہلری کے ساتھ تھا اور یہ ان کو برا بھلا بھی کہتا تھا. لیکن جو سوشل میڈیا وہ ایک اور طرح ایک ویپن ہے. یعنی وہ اگر آپ میڈیا کے تھرو جاتے تو آپ دیکھتے کہ ہار رہے ہیں، آپ پولز دیکھتے تو وہ ہار رہے ہیں، یہ ہارا سارے سرویز میں ہارا تھا. لیکن اگر آپ سوشل میڈیا میں دیکھیں تو اس کی فالوئنگ بہت تھی، اور یہ جب باتیں کرتا تھا تو یہ عام آدمی کو ہٹ کر رہا تھا، اور یہ کر بھی رہا تھا. یہ بہت ڈیفرنٹ لوگوں کو مختلف طریقے سے اپیل کر رہا تھا. لیکن جو اگر آپ میں کہنا ایک فرق یہ تھا کہ یہ ایک بناوٹی آدمی نہیں آتا تھا، یہ مصنوعی نہیں لگتا تھا، یہ ایک آدمی تھا جو منہ میں آتا تھا، دل سے بات کرتا تھا. لوگوں کو یہ چیز پسند آئی. لوگوں کو یہ پولیٹیشن میں چیز بری لگتی ہے کہ سارا وقت عوام کے لیے کچھ کہتے ہیں، لوگوں کو کچھ کہتے ہیں، دل میں کچھ ہوتا ہے، جھوٹ بولتے ہیں لوگوں سے، لوگوں کو یعنی کہ، اور یہ اکراس دا بورڈ پولیٹیشنز کیا ہے، جو کریئر پولیٹیشنز ہیں ان سے لوگ تنگ آ گئے. اور میرے خیال میں یہ ایک ٹرینڈ آپ دیکھ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا کو بھی دیکھیں کہ اس کے ساتھ ساتھ یہ ٹرینڈ آ رہی ہے جو چینج کر رہی ہے دنیا کی پالیٹکس. پاکستان پہ کیا ایفیکٹ ہوگا اس کا؟ بندہ ٹھیک جیت گیا؟ میرے خیال میں پاکستان کو زیادہ فرق نہیں پڑنا تھا، اس لیے کہ امریکہ آخر میں وہ اپنے انٹرسٹ دیکھتا ہے اور انہوں نے دیکھنا ہے، پاکستان کو استعمال کرتے ہیں. وہ دونوں میں آتے کوئی زیادہ فرق نہیں تھا. ان کے لیے پاکستان کدھر فٹ ان کرنا تھا. ان کو کوئی پیار تو نہیں ہے پاکستان سے، وہ تو اپنی انٹرسٹ پہ جاتے ہیں. تو اس سے سبق کیا سیکھے؟ بغیر بتائے مارتی ہے اور یہ بتا کے مارے گا. میں یہ دیکھیں نا جی، اب مجھے پالیسی تو وہی ہے. مجھے یہ بتائیں، جارج بش کو جو اس نے کیا مسلمانوں سے، یعنی آپ یہ کہیں کہ کسی نے اس طرح مسلمانوں کو اپنے خلاف نہیں کیا جو جارج بش نے کیا. لیکن اوباما کو ہم نے دعائیں کی اوباما کے لیے، اس نے اس سے زیادہ مسلمان مارے ہیں. بالکل. تو اس لیے یہ کہنا کہ جی وہ فلانا پریزیڈنٹ آ گیا تو وہ آ گیا ہمیں کچھ فرق پڑے گا، ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ ہمارے لیے سبق ہے کہ اپنے ملک کو ٹھیک کرو، اپنے پیر پہ کھڑے ہو، بجائے یہ بیکاریوں کی طرح سوچے جی وہ پیسے دے دیں گے، وہ قرضے دے دیں گے. ہمیں اپنے، وہ کہتے ہیں نا انگریزی میں پٹ یور ہاؤس ان آرڈر، ہمیں اپنے ملک کو، اس ملک کو اپنے پیر پہ کھڑا کرنا ہے، کسی پہ ڈپینڈنٹ نہیں ہونا. اس ملک میں اصلاحات کرنی ہے، ادارے مضبوط کرنے ہیں. اس ملک کا یہ جو نظام کرپشن کھا گئی ہے، کیونکہ کرپشن نے ادارے تباہ کیے نا. کرپشن جدھر زیادہ ہوتی ہے وہاں ادارے تباہ ہو جاتے ہیں، ادارے تباہ ہوتے ہیں ملک تباہ ہو جاتا ہے، ملک غریب ہو جاتا ہے. جو بھی امیر ملک ہے اس کے ادارے مضبوط ہیں، ادارے مضبوط ہیں، کرپشن کم ہے. تو ہمیں اپنے ملک کو ٹھیک کرنا ہے، اور وہ جب تک آپ ٹھیک نہیں کریں گے
آپ یہی سوچتے رہیں گے جی فلانا آیا تو وہ شاید مجھے تھوڑے پیسے دے دے, اچھا جی وہ ملک آیا تو وہ شاید کر دے. یہ ہم وہ کہتے ہیں نا اپنے گھٹوں پہ چل رہے ہیں اس وقت. یہ وہ ملک نہیں تھا جو بننا چاہیے. پاکستان ایک دنیا میں ایک بڑی خواب کا نام تھا کہ ہم نے ایک مثال دینی تھی. ایک آج جس نے خواب دیکھا وہ علامہ اقبال, یوم اقبال بھی ہے آج.